اور عربیت میں مہارت ضروری ہے۔ قرآن کے حسن اور قرآن کی خوبصورتی اور قرآن کی لطافت اور قرآن کا نغمہ اور قرآن کی موسیقی اور قرآن شعر نہیں پر شاعری سے اعلیٰ، نثر نہیں پر نثر سے اعلیٰ، نظم نہیں پر نظم سے اعلیٰ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ میرا اہل مدارس سے گلہ ہے کہ سارا زور فقہ پہ، قرآن کے ساتھ ناانصافی۔ عربوں کے دلوں کو تو قرآن نے چیرا تھا۔ اللہم اللہ، ہے کوئی تیرے اللہ کے سوا؟ لاؤ میدان میں، کوئی ہے تو لاؤ، کوئی ہے لاؤ۔ هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو تیرے رب کی تخلیق ہے۔ یہ آیات ہیں سمجھنے اور سمجھانے کی کہ اللہ کو تو سمجھو۔ دیکھو نا، جس کو آپ جانتے ہی نہیں، آپ اس کی بات کو کیا وزن دو گے؟ جس کے آپ کے دل میں ہیبت ہوگی اس کی بات کا وزن ہوگا۔ اللہ کو تو جانتے نہیں ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، تو قرآن کیسے پہچانیں گے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ لیکن قرآن والے کا پتہ ہوگا تو قرآن کا پتہ ہوگا۔ مسلمان بدرزم دانم مشکلات لیلا دربا، یقین اس لئے خلیلہ نینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تحقیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقین۔ لیکن جب آپ خدا کہتے ہیں، زمین آسمان میں وہ ہلچل نہیں مچتی جو اللہ کا اتفاق ہو سارے اللہ زور سے اور زور سے۔ میرے رب کی قسم عرش تک ہل گیا ہے لفظ اور اللہ کو دیکھ کے خوش، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ بر صغیر میں یہ ادارے قائم ہیں کہ اللہ نے ساری دنیا پھرنے کی توفیق بخشی ہے۔ ایسا مدارس کا نظام اور خانقاہی نظام اور تبلیغ کا نظام پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ پر اللہ کا کرم ہے، ساری کمیوں کوتاہیوں کے باوجود یہ تین ایسی نعمتیں ہیں بر صغیر۔ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، تینوں
إله إلا الله ورجعنا بهن لا إله إلا الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم معزز علماء کرام، لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کے لیے تالا بنا ہے اور بدبختی ہے لوگوں کے لیے غیر کے لیے تالا بنے اور شر کے لیے جانے. تو اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو اور یہ سارے جو علماء بیٹھے ہیں، یہ جو خدا بیٹھے ہیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے وفاقی کا دل خیر بنایا ہے اور مغانی کا دل شر بنایا ہے. یہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ میرے اللہ کا فضل ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے سب سے پہلا اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا اور فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لهم إني أعلم ما لا تعلمون. ساری آیات کا خلاصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت بخشی سارے ملائکہ پر علم کے ذریعے، اور پھر اس علم اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو دین اتارا، جو علم اتارا، اس کی تکمیل فرمائی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ نعمت کا، اس نعمت کا اعلان کیا کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا. کامل ہوتا ہے بعد میں پورا ہونا، اور اتمام ہوتا ہے اجزاء میں پورا ہونا. ایک چیز صفات میں پوری، ایک شخص صفات میں پورا ہے، بیمار رہتا ہے، تو یہ کامل ہے، تمام ہے. ایک نافرمان ہے اور ایشیا کا چیمپئن ہے، وہ تمام ہے، وہ کامل نہیں ہے. تو کمال اور تمام ان دو لفظوں کو لا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے تمہارے لیے دین کو صفات کے لحاظ سے بھی پورا کر دیا ہے، اجزاء کے لحاظ سے بھی پورا کر دیا ہے. نہ اس میں کوئی زیادتی ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے. اور الیوم پہلے آئے کہ یہ کام
رہا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ پھر مفعول بہی سے متعلق پہلے آیا ہے لکم، لکم بتا رہا ہے کہ صرف ہے امت محمد تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے یہ کام کبھی نہیں ہوا۔ پھر علیکم کا لفظ بتا رہا ہے کہ تم سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں، جو جتنا دے گا ہم سے دے دیں۔ دنیا کے لیے ہے من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، دنیا چاہتے ہو دیں گے، اور جتنا ہم چاہیں گے وہ، جتنا تم چاہتے ہو وہ نہیں، پھر ہر چاہنے والے کو نہیں، تو ہم چاہیں گے اسے دیں گے۔ اور یہاں ہے اتممت علیکم، سب کے لیے میں نے اس کو کھول دیا ہے، علیکم علی چھا جانے کے لیے، اور اس کو اللہ نے نعمت فرمایا۔ نعمت نعوم سے ہے، نرم و نازک، اسی ایک لفظ میں اللہ نے ہمیں خود سنائی ہے۔ میرا دین بہت مزے والا ہے، بہت آسان ہے، نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، انعام کو بھی اس لیے انعام کہتے ہیں کہ وہ مزے مزے سے چلتے ہیں، یہ بھینس اور گائے ان کو انعام کہتے ہیں، گھوڑے کو انعام نہیں کہتے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، گائے بھینس کو انعام کہتے ہیں، وہ آرام سے بڑے مزے سے چلتے ہیں، اپنے چلنے کا مزہ لیتے ہیں، اپنے کھانے کا مزہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمت میں ایک یہ بھی ہمیں پیغام دیا ہے، بہت مزے کی چیز، بہت مزے کی چیز، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ جنت کے بارے میں کہا وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، یہ میں نے اس کو عام لہجے میں پڑھا ہے۔ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے، اور جو میں بول رہا ہوں میرے بولنے میں اتار بھی ہے، چڑھاؤ بھی ہے، بلند آواز بھی ہے، پست آواز بھی ہے۔ کتاب میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، یہ کلام پہلے ہے اور کتاب بعد میں ہے۔ تو جہاں جہاں میرے رب نے جو جو مضمون بیان کیا وہ اللہ اسی لہجے میں بیان کرتا ہے۔ ایک میں کہہ رہا ہوں وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، بہت ہی اعلیٰ ہے آخرت کا گھر، بہت ہی اعلیٰ ہے تقویٰ کا گھر۔ اب میں لہجہ بدلتا ہوں، وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، لہجے میں بھی مزہ آ رہا ہے۔ والا اور اس کی تو کیا بات چھوڑو، اس کی تو بات یہ جب چیز بہت اعلیٰ ہوتی ہے اور الفاظ نہیں رہتے ہاتھ میں تو پھر وہ کہتے یا اس کی تو بات، وہ تو بس انوکھی چیز ہے۔ تو یہاں اللہ اس لہجے میں بات کر رہا ہے، کیا کہنے آخرت کے گھر کے، کیا کہنے زمین کے گھر کے، نعمت یہاں بھی نعمت، یہاں بھی نعمت، اور وہاں بھی انعام علیہم، انعام علیہم اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اور یہاں نعمت کا نعمت کا تو یہ نعمت ہے، اور نعمت کے اندر اور نووں میں بوٹی کو کہتے ہیں، بوٹی کو بھی کہتے ہیں جو خشک نہیں، سردیوں میں بھی ہری بھری رہتی ہے اور گرمیوں میں بھی ہری بھری رہتی ہے، اس پر خزان نہیں آتی، اس پر گرمی کا اثر ایسا نہیں ہوتا کہ پتے جھڑ جائیں۔ تو اسی میں یہ ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ مزے کا راستہ سبز ہے، اتنا بڑا ہے، بہت عالی کام ہے۔ لہجے سے بات بدل کے
آپ نے مسجد بنائی، تو میں کہتا ہوں فرق ہے کہ نہیں حضرت؟ تو بیچ میں تبلیغ کی بات بھی آ گئی۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، اس کے لہجے میں فخر ہوتا ہے، کیونکہ وہ پراڈو پر ہے، لینڈ کروزر پر ہے، ٹیکسس پر ہے، مرسڈیز پر ہے۔ جس کے پاس سزوکی ہوتی ہے وہ کبھی کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، کہتا ہے یار اپنی ہے، غریب اپنی ہے بس۔ جس کے پاس بڑا گھر ہوتا ہے کہتا ہے یہ میرا فارم ہاؤس، جو بیچارہ ایک کوارٹر میں رہتا ہے کہتا ہے جی اپنا ہی ہے غریب بندہ۔ سائیکل پہ چڑھنے والا کبھی نہیں کہتا میرا سائیکل ہے، کہتا جی اپنا ہی ہے، تو آپ سائیکل عرب فخر کرتے تھے اپنے انصاف پر، صاف پر، اپنی عقیدت پر، اپنی شاعری پر، اپنی قوت پر اور اپنی دلیری پر، اپنی بہادری پر، اپنی تلوار پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، اپنی شعر و شاعری پر۔ تو میرے اللہ نے کہا کہ میرے حبیب آپ بھی فخر کریں۔ اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ بصیرۃ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا۔ اب میں اسی کو اس لہجے میں پڑھتا ہوں جو یہ میں نے کہیں پڑھے نہیں، صرف بدوؤں کی صحبت سے مجھے لہجے سمجھنا ہے، بدوؤں کے ساتھ تشکیلیں ہو کے، تو زبان کتابوں سے نہیں ہے، زبان والوں سے ہے۔ تو میں کہتا ہوں قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ۔ اللہ کہہ رہا میرے حبیب یہ سارے جو عرب ہیں مختلف چیزوں پہ فخر کرتے ہیں، آپ بھی کہو قل ھذہ سبیلی، کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، کیسے؟ علی بصیرہ، صرف اکیلے آپ نہیں، انا ومن اتبعنی، میں اور میری امت کا بھی یہ شان راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم اللہ کے ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں اللہ نے نکالا لہجے سے، بات کا مفہوم بدل ہے۔ میں کہتا ہوں کیا بات، آپ سمجھو گے پھر میں کہتا ہوں کیا آپ سمجھو گے، کوئی حیران ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ سمجھو گے کہ مجھے صاحب پڑھنا ہے۔ لفظ تو ایک ہے لیکن معنی کیوں بدل گیا؟ لہجہ بدلا، لہجہ بدلا، لہجہ کے بدلنے سے معنی بدل گیا۔ کیا بات ہے، کیا مطلب؟ ایک ہی لفظ، جب تک ہم عربیت کو پوری طرح نہیں سمجھیں گے نہ ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم حدیث سمجھ سکتے ہیں، اور فقہ حنفی کو راجع کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے، اور کوئی بڑا تیز مارکام والا کام ہم سے کوئی نہیں ہوگا۔ جگہ کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا۔ میں کرسی پہ بیٹھوں، میز میرے سامنے، میں بیان کر رہا ہوں، میں نے پانی مانگا تو انہوں نے بوتل اور گلاس کے لیے، میں نے درمیان میں پانی پینا پڑتا، میں کہ پانی دے۔ میں ٹوائلٹ کے دروازے پر، بیت الخلاء کے دروازے پر کہتا ہوں یار پانی دے دو، اب وہ لوٹے میں لائیں گے گلاس میں لائیں گے، لوٹے میں لائیں گے، مفہوم بدل گیا۔ جب تولیہ میرے کندھے پر ہے
اور میں غسل خانے کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں یار پانی دے دو، تو اب لوٹے میں گلاس میں نہیں بالٹی پر کے لیں، یہ بالٹی، یہ لوٹا، یہ پانی کا گلاس، یہ مفہوم کیسے بدلے؟ جگہ پہ بدل۔ قرآن کہاں کہاں نازل ہوا، کس جغرافی میں نازل ہوا، کن حالات میں نازل ہوا، اس لیے تاریخ کا پڑھنا بھی ضروری ہے اللہ کی کتاب، اور عربیت میں مہارت ضروری ہے، قرآن کے حسن اور قرآن کی خوبصورتی اور قرآن کی لطافت اور قرآن کا نغمہ اور قرآن کی موسیقی اور قرآن شعر نہیں پر شاعری سے اعلیٰ، نثر نہیں پر نثر سے اعلیٰ، نظم نہیں پر نظم سے اعلیٰ، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ میرا اہل مدارس سے ملا ہے، سارا زور فقہ پہ، قرآن کے ساتھ نا انصافی۔ عربوں کے دلوں کو تو قرآن نے چیرا تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کر رہے تھے تو فصدع بما تؤمر سے آیت پڑھی، تو ایک بدو اونٹ پہ جا رہا تھا، اس کے کانوں میں جب یہ آیت پڑھی تو اونٹ سے گرا اور سجدے میں گر پڑا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کل تیرے اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اور ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کرو، نہیں گیا جو کہا گیا ہے کھل کے کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ کیا اس میں حکم ہے جس نے اس عرب کو زمین پہ گرا دیا؟ عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی تھا، مجوسی، پھر ایمان لیا، اسے ابو جعفر منصور نے قتل کروایا جو بنو امیہ کا حامی تھا۔ اس کی کتاب ہے کلیلہ و دمنہ، آج بھی کہیں کہیں پائی جاتی ہے۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ تو قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام تیار کر، تیرا گھر سونے سے بھر دے۔ اس نے کہا مجھے کتابیں دو اور مجھے مہلت دو 1 سال، میں 6 مہینے کیا تو وہ 6 مہینے یا 1 سال گھر سے باہر نہیں، لکھے پھاڑے لکھے پھاڑے لکھے پھاڑے، آخر 1 سال یا 6 ماہ کی محنت کے بعد اس نے ایک کلام تیار کیا کہ یہ قرآن کے مطابق۔ گھر سے نکلا آج پہلی دفعہ، گلی میں سے گزرا، ایک گھر کے کمرے کی کھڑکی گلی میں کھلتی تھی، اس کھڑکی کے پیچھے ایک بچی قرآن کھول کے پڑھ رہی تھی، یہ یوں گزرا اور اس بچی نے یہ آیت پڑھی وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو وہ ایسے کانپ گیا، کہنے لگا یا ویلک، تیری بربادی، تیرے 6 ماہ کی محنت کو تو ان چند بولوں نے توڑ کے رکھ دیا۔ واپس گیا اور جا کے سارا لکھا پھاڑ دیا اور کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا۔ یہ قرآن کی افصح آیت کہلاتی ہے، افصح آیت ہے، اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ الفاظ 19، اقسام بلاغت 21 یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ سبع معلقہ آپ سب بچے علماء جانتے ہیں، وہ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ میں، اور ابھی تک کوئی ان سے پڑھ کے کلام نہیں آیا تھا۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو ایک ایک کر کے اترتے گئے اترتے گئے اترتے گئے۔ امر القیس کا قصیدہ لٹکا رہا، اس کی بہن زندہ تھی، وہ مر گیا تھا، تو قریش نے کہا تو سن میری محمد پر جو کلام آ رہا ہے، اس نے تو سارے کلام
شیر کر دیے ہیں تو بھی اتار دو، کہنے کہ نہیں ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں ہے، جب آئے گا تو میں دیکھ لوں۔ تو اس کو اسی وجہ سے اس کا قصیدہ پہلے نمبر پر ہے، پہلا قصیدہ ہی اس کا ہے۔ عرفانک کے بنت ترا حبیب منزل بسط اللواء بین الدخول فحملی حقوق ابن ترا ربیع رسمها لما نسجتها من جنة شمعلی ترى بعض الأرحام بعرصاتها وقيعانها كأنه فلفلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف عنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي فإن شفائي عبرة مغراقة وهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدم محملي۔ یہاں تک تشریف ہے، آگے پھر وہ نیزہ کا عشق شروع کرتا ہے۔ یہ وہ قصیدہ ہے، یہ آیت قریب قیل یا آرض الزعیما ویا سماء اقلی وغیظ الماء وقضی الامر وصرت للجودی وقیل بوتا للقوم الظالمین۔ تو امرؤ القیس کی بہن نے کہا لا یخاطب السماوات والارض الا ربهما، کہ زمین آسمان سے خطاب کوئی شاعر نہیں کر سکتا، زمین آسمان سے خطاب صرف زمین آسمان کا رب بھی کر سکتا ہے۔ جا کے اپنے بھائی کو قصیدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور قرآن میں سب سے بڑا علم ہے، اور اپنے اللہ کا پہلے تعارف حاصل کرو۔ ہمارے پاس عقلی تعارف ہے، ایمانی، عاشقانہ، مجنونانہ، محبوبانہ تعارف نہیں ہے، ہمارے پاس ہے عقلی تعارف ہے۔ کیونکہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے نہیں کہ اللہ اپنے آپ تعارف کروا، شروع ہی اپنے تعارف سے کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سبحان اللہ، پورے آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی، جو صرف اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے لا کے نیچے ہر چیز کو کاٹ دیا۔ آپ ایک کاپی پر صفر 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 لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، پوری کاپی بھر دو۔ کوئی عدد لکھا ہے آپ نے؟ لکھا ہے تو سر کا ہلاؤ، نہیں لکھا نا۔ اب شروع میں ایک لکھ دو، ایک۔ اب ہر صفر دوسرے سے طاقتور ہو رہا ہے، ایک 10 بن رہا ہے، دوسرا 100 بن رہا ہے، تیسرا 1000 بن رہا ہے، چوتھا 10,000 بن رہا ہے، پانچواں لاکھ بن رہا ہے، چھٹا 10 لاکھ بن رہا ہے، ساتواں کروڑ بن رہا ہے، آٹھواں 10 کروڑ بن رہا ہے، نواں ارب بن رہا ہے، 10واں 10 ارب بن رہا ہے، اور پھر 11واں خرب بن رہا ہے، اور 12واں 12 خرب بن رہا ہے، اور اس کو چلاتے جاؤ۔ جتنا چلاؤ گے ایک کی طاقت اسے بڑھاتی جائے گی، بڑھاتی جائے گی، بڑھاتی جائے گی۔ ایک کو ہٹا دو تو سب صفر ہے۔ اس کائنات کے پیچھے اللہ کی اکائی ہے، اس کی وحدانیت ہے۔ قل هو اللہ احد، احد ہے، ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے احد۔ واحد کا ثانی بنتا ہے، واحد کا تسنیہ بنتا ہے، احد کا تسنیہ نہیں بنتا۔ میں اس کرتے کا واحد مالک ہوں، میں اس کرتے کا احد مالک ہوں، یہ غلط ہے۔